اور جو قرآن نے کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کو جب بنایا تو اس کے اندر دو قسم کے جو الہامات کر دیے، تقوی کا بھی، نیکی کا بھی، اور فجور کا بھی، برائی کا بھی، اس کے اندر یعنی دونوں الہامات موجود ہیں۔ اب وہ کس میں ہیں؟ وہ روح میں ہے یا وہ نفس میں ہے؟ اگر یہ روح اور نفس دو مختلف چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ روح اس کے اپنے تقاضے ہوں گے، نفس کے اپنے تقاضے ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ ایک ہی چیز ہے، ایک اینٹیٹی کے مختلف نام ہے یا مختلف قسم کی اس کی فنکشننگ ہے جس کی وجہ سے اس کے مختلف جگہ پہ مختلف نام ہے۔ لیکن ظاہری جسم جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ایسا انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور نظر نہ آنے کی وجہ سے مغرب اس کے اوپر یقین نہیں کرتا۔ لہٰذا وہ جو اسپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اسپرٹ یا ایک سول ہے، اس کو وہ انکار کرتے ہیں۔ اس کے انکار کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جسم کے تقاضے تو ملحوظ رکھے گئے ہیں، روح کے تقاضے ملحوظ نہیں رکھے گئے، اور اس کا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ پورا کا پورا جو ہمیں علمی ذخیرہ ملتا ہے مغرب سے، وہ سارے کا سارا جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور روح کا تقاضا جو ہے اس کے اندر مفقود ہے۔ لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی انسانیت وہ پردہ اخفاء میں رہتی ہے اگر آپ روح کے بارے میں بات نہ کریں، اور اسی طرح سے آدھی انسانیت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو غذا کی ضرورت ہے۔ تو روح کی غذا جو ہے وہی بتائے گا جس نے روح کے بارے میں پتہ بتایا، اور روح کے بارے میں بتایا جس نے صرف اس وجہ سے تو ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، وہ ہیں، لہٰذا روح ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ہے، اور اس کا ایک تقاضا ہے، اور اگر روح کے تقاضے اسی بنیاد پر سارے کے سارے وہ یوں کہہ لیجئے کہ نظر انداز کر دیے گئے ہیں، اور صرف جسمانی تقاضے، اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، تو وہ جو شاخ نازک ہے وہ ہے ہی صرف یہ کہ جسمانی مقاصد سامنے ہیں اور روحانی مقاصد موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا اس بحث سے اصل میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جب ہم ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کرتے ہیں تو آدھی انسانیت کے تقاضے وہ پس پشت چلے جاتے ہیں اور پس پردہ چلے جاتے ہیں، اور آدھی انسانیت کو آپ جسمانی طور پر جتنا مرضی کرتے رہیں۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ جو روح موجود ہے اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے، اور اس کے تقاضوں کا خیال بھی کرنا چاہیے، اور لوگوں کا یہ جو سوال ہے یہ سوال درست نہیں ہے کہ اگر ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کر دیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ بالکل صحیح شیخ۔ دیکھیں یہ جو نفس کی 3 ٹائپس ہیں،